اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اسے خوش ہی رہنے دیں۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ غریب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈتا ہے جن کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہوتا ہے۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ عورت چاہے ہارورڈ کی پڑھی لکھی ہو یا کوپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکانزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر معین ہوتی ہے، ایسے ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ اختتام کو پہنچ جائے تو لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہیں، یہ لگ جایا کرتی ہیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ہم اردو ادب کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اردو کے کسی لفظ کا مطلب سمجھانے کے لیے اس کی انگریزی بتانا پڑتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اگر عزت نفس کو ٹھیس پہنچے تو انسان ہر محبت سے ماورا ہو جاتا ہے۔ آپ جس کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہو وہ کسی اور کو خوش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ کیا تم نے وہ قدیم بد دعا نہیں سن رکھی، خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ محبت تو پتوں کی سائیں سائیں کی طرح ہوتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ پکڑ میں آتی ہے، بس اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت کی کونپلیں بغیر کسی صلہ یا تمنا کے پھوٹیں، وہ بھیس نہیں بے غرض ہوتے ہیں۔ آپ لاڈ پیار میں جب بچوں کو گدھے کے بچے کہتے ہیں تو اس سے گدھے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر خودکشی کا جواز اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسری عورت نے بھی اس کے رنگ اور ڈیزائن کے کپڑے پہنے ہوں۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن حکیم سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیں۔ اگر صرف ایک دھاگا سلیم چشتی کی مزار کی جالی سے باندھنے سے میری ایک خواہش پوری ہونے کا ذرا برابر بھی امکان ہوتا تو ایک دھاگا کیا میں تو جلاحا ہو جاتا، بے انت دھاگے خرید کر ان سے خواہش کے خیز بننے لگتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ کسی بھی سحر کی یا معجزے کی ایک حد ہوتی ہے جس کے پار نصیب نہیں جا سکتا۔ صرف تنہائی میں انسان مکمل ہوتا ہے، محفلوں میں، ہجوم دوستاں میں، چاہنے والوں کی مجلس میں، شام شہر یاراں میں انسان بولتا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے بولتا چلا جاتا ہے، اور کچھ نہیں سیکھتا، کچھ حاصل نہیں کرتا۔ سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا، تنہا رہنا ضروری ہے۔ آپ مڈل کلاس سے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ میں نے عزیز احمد کی ایک کتاب میں ایک یادگار بات پڑھی تھی کہ یہ صرف مڈل کلاس کی خواتین ہوتی ہیں جو حیا اور معصومیت رکھتی ہیں اور ان کا تحفظ کرتی ہیں۔ نچلی کلاس تحفظ کی استطاعت نہیں رکھتی اور اپر کلاس بے تحفظی کی استطاعت رکھتی ہے، تو اس بات کی وجہ سے مڈل کلاس مجھے پسند ہے۔ کیا پتہ قیامت گزر چکی ہو اور ہم جہنم میں رہ رہے ہوں۔ میری ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ گئی
جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔